السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الناس سواء كأسنان المشط ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، یونیٹی ان ڈائیورسٹی کے اس پروگرام میں ذکر کروں گا نور مجسم نیر اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور آپ کی شخصیت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی فکر سے یونیٹی ان ڈائیورسٹی، وحدت میں کثرت کی جلوے کیسے سامنے آتے ہیں، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صحن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سے بہتر مثال ڈائیورسٹی کی، یونیٹی ان ڈائیورسٹی کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اگر ہم موٹے طور پہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ایک موٹا ٹرانسلیشن اس کا یہ ہو گیا: جامعہ یونیورسل، ملیہ نیشنل، اسلامیہ اسلامک۔ یہاں پہ اسلامک رنگ بھی ہے، یہاں پہ نیشنل رنگ بھی ہے، اور یہاں پہ ایک یونیورسل میسج بھی ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے انہی تینوں پہلوؤں کو مختصر طور پہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے تعلیمات میں، آپ کے میسج میں نیشنلزم بھی ہے، یونیورسلزم بھی ہے، اور آپ اسلام کے پیغمبر تو ہیں ہی۔ آپ پیغمبر اسلام ہیں، آپ پیغمبر انسانیت ہیں، سارے انسانوں کو لے کے چلتے ہیں، اور آپ آفاقیت کے علم بردار ہیں، آفاقیت کے یونیورسل میسج ہے آپ کا۔ آپ صرف مسلمانوں یا انسانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کے پورے یونیورس، پوری کائنات کے تحفظ کی، حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ انہی تینوں نقطوں کو میں آگے بڑھاؤں گا، اور اس کے لیے میں شروع میں ایک شعر پڑھوں گا لطف بدایونی کا کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرات گرامی، اگر ہم پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بات کریں، حضرت محمد ایز اے میسنجر آف اسلام، پیغمبر اسلام کی بات کریں، پیغمبر اسلام ہونے کی کیا معنی ہے؟ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کو اپنا باپ نہ سمجھو، یہ باپ اور دادا کا رشتہ نہ رکھو، یہ باپ اور دادا اور چچا کا رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن محمد سے جو اصل رشتہ ہے وہ پیغمبر کا ہے۔ ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو جب تک اللہ کے رسول نہیں سمجھو گے، پورے طور پہ ان کا مقام و مرتبہ تمہارے اوپر واضح نہیں ہوگا۔ اور رسول کون؟ وہ خاتم النبیین، یہ اللہ کے وہ دودت ہیں، اللہ کے جو میسنجر ہیں کہ آخری ہیں۔ اب ان کے بعد جو آسمانی ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب پروفیٹ آف اسلام کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کہتے ہیں، تو اس کے یہ معنی قطعی نہیں ہوتے ہیں کہ محمد صاحب کوئی نیا مذہب، کوئی نیا دین لے کے آئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین پہلے انسان سے، جناب آدم سے جو آسمانی میسج چلا تھا، وہی آسمانی میسج آگے بڑھتا رہا، زمانے کے اعتبار سے اس میں موڈیفیکیشن ہوتا رہا، پچھلی قوموں نے اگر اس میں کچھ کمی کی اس کی اصلاح ہوتی رہی، اور یہی موڈیفیکیشن جب آگے بڑھا تو آخر میں جب اس کو فائنلائز کرنا ہوا تو اس کو جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مکمل کر دیا گیا۔ آج میں جامعہ کے وائس چانسلر صاحب کی موجودگی میں چاہوں گا کہ پہلے وی سی مولانا محمد علی جوہر کا ایک جملہ نقل کروں۔ آپ نے کہا کہ خداوند کریم ہی انسانوں کا خالق ہے، انسانی زندگی کا راز جان سکتا ہے، وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس دنیا کو جس میں اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہم کس طرح بڑھتے ہیں، اور انہی ہدایات کو اس نے پیغمبروں کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا۔ مختلف ملکوں اور مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے جاتے رہے۔ جس قوم میں جب کوئی خرابی پیدا ہوئی تو بعد میں مصلح اور مجدد اور انبیاء بھیجے گئے، یہاں تک کہ دنیا اپنی بھرپور جوانی پر آ گئی۔ مولانا محمد علی جوہر کا یہ بہت تاریخی جملہ ہے اور بہت اہم جملہ ہے، نوٹڈ، کہ دنیا جب اپنی بھرپور جوانی پر آ گئی اور مواصلات یعنی کمیونیکیشن میں اتنی سہولتیں پیدا ہو گئی کہ ایک ہی پیغمبر کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچانا ممکن ہو گیا، اس وقت کافۃ للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ اب جو آخری پیغمبر ہیں ان کی ایز اے میسنجر آف اسلام ان کا جو دینی پہلو ہے، دینی حیثیت سے جب ہم غور کرتے ہیں محمد صاحب کے بارے میں تو دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا، صرف دو باتیں۔ وہ کیا؟ محمد الرسول اللہ، ولیکن رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہیں۔ گویا یہ دو باتیں جس نے مان لی، یہ دو باتیں جس کے حلق کے نیچے سے اتر گئی، ذہن و دماغ میں سما گئی کہ محمد صرف انسان نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے میسنجر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ دو باتیں جس کے ذہن میں آ گئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، ان پر بلیف کرنے والا مومن و مسلم ہو گیا، مومن و مسلم ہو گیا۔ چونکہ جب ہم نے رسول اللہ کہا، رسول اللہ جب کہا تو اب اس کے بعد کچھ بچا نہیں، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہاں پہ یونیٹی ان ڈائیورسٹی کا میسج یہ ہے کہ جس نے بھی محمد ابن عبداللہ کو صرف محمد ابن عبداللہ نہیں مانا بلکہ محمد الرسول اللہ ماننا، وہ مسلم ہے، وہ بلیور ہے اور کمپلیٹ مسلم ہے، چونکہ وہ رسول اللہ کو مان لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد، ان کو پیغمبر ماننے کے بعد، ان کی باتوں کو خدا کی بات ماننے کے بعد اگر مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہیں، اگر مسلمانوں میں آپس میں ڈویژن ہے تو یہ اختلاف ایکیڈمک اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلافات پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ گفتگو ایسی نہیں ہو سکتی کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے والا دوسرے کو جو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہے اسے اسلام کے دائرے سے باہر کر سکے، بلکہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ مسلم ہے، وہ مومن ہے، اس سے اسلام کا لقب کوئی چھین نہیں سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو اختلافی مسائل ہیں، ان اختلافی مسائل کو بنیاد بنا کر لوگ نفرت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان نفرت کے کاروبار کو ختم کرنا اور اتحاد قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ متفق ہو جائیں۔ جو ان کو مانتا ہے، جو ان کو محمد الرسول اللہ مانتا ہے، وہ مومن ہے، مسلم ہے۔ باقی جو اختلافات ہیں وہ اختلافات رہیں گے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسی بات چیت نہیں ہے، یہ ایسا ڈیبیٹ اور بحث نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، آپ ایک دوسرے کو دین سے نکالتے رہیں۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس حیثیت سے جب ہم ان کو مانتے ہیں تو ایک ایشورواد جو توحید کی تعلیم ہے اور توحید کے بعد ان کی رسالت کو ہم مان لیتے ہیں، ہمارے اندر ایک وحدت، ملت واحدہ قائم بن جاتی ہے۔ اس ملت کی جو تشکیل ہوئی ہے، یہ ملت بنی ہے، یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنی ہے۔ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ کے میسج کو جو کمپلیٹلی مان لے وہ مسلم ہے، لیکن جو نہ مانے، ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کی بات میں اس کے لیے کوئی سبق نہیں، اس کے لیے میسج نہیں ہے، ایسا نہیں کہ رسول اللہ اس کے لیے نہیں ہے،
मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए हैं, वो इंसानियत के मैसेंजर हैं, वो इंसानियत के मसीहा हैं। उन्होंने जो बात की वो इंसानियत की बात की, और ख़ास तौर पर जो रसूलुल्लाह का आखिरी सरमन है, आखिरी खुतबा है, उसमें उन्होंने एक बात कही कि कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब जितने फिरकों में, जितने झगड़ों में, जितने रंग में, नस्ल में, रेसिज्म में, जितने झगड़ों में पड़े हो, इन तमाम झगड़ों का इलाज एक जुमला है, कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम्हारे बाप सिर्फ एक हैं, वादम बिन तुराब, और आदम मिट्टी से तुम्हें झुक के रहना है। अब जब तुम सब के बाप, पूरी इंसानियत के बाप एक हैं, तो अब रेसिज्म की जड़ रसूलुल्लाह ने एक जुमले में काट दी। अब दुनिया में नस्ल परस्ती के लिए कोई जगह ही नहीं है। नस्ल परस्ती तो उस वक्त परवान चढ़ेगी जब बाप दो हों, जब सारे इंसानों के बाप एक हैं, तो सारे इंसानों की नस्ल एक हो गई। जब सारे इंसानों की नस्ल हो गई, एक हो गई, फिर नस्ल के नाम पे लड़ने का, नस्ल के नाम पे किसी को बढ़तर, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा देखने और दिखाने का सवाल ही खत्म कर दिया। पैगंबर इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इंसानियत के बेशुमार असबाक हैं। एक सबक मैं और आपके सामने रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल के जब मदीना में गए हैं, मदीना में जाने के बाद आपने एक मिसाक कायम किया, मिसाक मदीना। ये मिसाक मदीना, ये ट्रीटी ऑफ मदीना जो आपने कायम किया, ये क्या है? ट्रीटी ऑफ मदीना, जो मदीना में जाने के बाद एक आपने मुआहदा किया, ये ट्रीटी किया। ये ट्रीटी ऑफ मदीना कहता है कि इस जमीन पे बसने वाले, मदीना का जो पूरा एरिया है, इस जमीन पे जो बसने वाले हैं, कुल्लुहुम उम्मतुन वाहिदा, सब एक कौम है, वन नेशन है। वन नेशन पे बात किन फलसफियों ने माजी में की है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन नेशनलिज्म को, वन नेशन थ्योरी को अगर प्रैक्टिकल जमीन पे किसी ने उतारा है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने मदीना में मिसाक मदीना के जरिया आपने नेशनलिज्म कायम किया। आपने नेशनलिज्म यानी इलाके, उस इलाके में जो बसने वाले हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, वो कई खुदाओं को मानने वाले हो सकते हैं, जो लोग भी हों, सबको रसूलुल्लाह ने वन नेशन कहा है। इन्ना यहूद बनियौफ वल मुमिनीन उम्मतुन वाहिदा मिन दूनिन नास, मदीना के यहूदी और मुसलमान ये सब उम्मतुन वाहिदा, वन नेशन है, मिन दूनिन नास, बाहर के लोगों से हट करके, इस जमीन के जो, इस जमीन, इस इलाके, इस खित्ता से जो बाहर हैं वो अलग हैं। ये वन नेशन है। वन नेशन का कॉन्सेप्ट अमली तौर पे दिया, और उसमें मुआहदे में जो लिखा गया, उस ट्रीटी में जो बातें की गई, उसमें ये कहा गया कि सारे लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, मजहब कोई भी हो, रंग कोई भी हो, सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, और अगर बाहर से कोई हमलावर होता है तो सब मिल करके अपनी सरजमीन, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। बाहर वालों से अपने मुल्क की हिफाजत की बात मजहब का नाम हटा करके, मजहब के बगैर इंसानियत के नाम पे, बाहर वालों से एक जमीन पे रहने वाले वो धर्म के झगड़ों को, धर्म की लकीरों को मिटा करके एक जमीन पे रहने वाले बाहर वालों से लड़ेंगे, और उस जमीन पे रहने वाले नेशनलिज्म की बुनियाद पे, उम्मत के बुनियाद पे उम्मत वाहिदा रहेंगे। ये मैसेज दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। उसके अलावा आपने इंसानी वैल्यूज की, ह्यूमन वैल्यूज की जो बात की, अक़दार की जो बात की, बाप का एहतराम करो, मजहब नहीं है, छोटों से शफकत करो, इसमें मजहब का नाम नहीं है, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, इसमें मजहब का नाम नहीं है, पड़ोसी का ख्याल रखो, इसमें मजहब का नाम नहीं है, जो भी जरूरतमंद हो उस जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो, बेवाओं का ख्याल रखो, औरतों का ख्याल रखो, इसमें कहीं से कहीं तक मजहब का नाम रसूलुल्लाह ने नहीं रखा है। जो भी तालीमात है ये खालिस इंसानियत के नाम पे
اس لیے آپ جس طرح پیغمبر اسلام ہیں سیم اسی طرح پیغمبر انسانیت ہیں. آپ کی زوجہ ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بیوی ہیں. ایک دن آپ کی بیوی ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ سے کہ اے حضور، آج میری ماں آئی تھی اور تحفے لے کے آئی تھی، میں نے اپنی ماں کو لوٹا دیا. رسول اللہ نے کہا تمہاری ماں آئی تھی، تحفے لے کے آئی تھی اور تم نے لوٹا دیا، یہ کون سا کام کیا؟ کہا حضور وہ اسلام کو نہیں مانتی، وہ مومن نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا تم کو یاد رہا کہ وہ مومن نہیں ہے اور تم کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ تمہاری ماں ہے، یہ تم کیوں بھول گئی کہ وہ تمہاری ماں ہے؟ ماں جب آئی تھی، ماں کے ساتھ جو تمہیں سلوک کرنا تھا، مذہب تم نے کیوں دیکھا؟ تمہیں یاد نہیں رہا کہ وہ تمہاری ماں ہے اور ماں کا احترام کیا جاتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ ماں چاہے اسلام کو مانتی ہو، اس کے نیچے بھی، اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، اور جو ماں اسلام کو نہیں مانتی ہے اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے. تم یہ بھول گئی؟ حضور ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ جاؤ ماں کو مناؤ. پیغمبر انسانیت کی یہ تعلیمات ہے. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جنازہ جا رہا ہے، حضور کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف زندوں کا احترام نہیں کرتے تھے، مردوں کو مرنے کے بعد بھی عزت احترام کرتے تھے. جنازہ جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا. کسی نے کہا کہ حضور آپ کھڑے ہو گئے، وہ تو یہودی تھا. آپ نے کہا تم کو یہ یاد رہا کہ وہ یہودی تھا؟ ارے وہ انسان بھی تو تھا. الیست نفسن، کیا وہ جان نہیں تھا؟ وہ انسان نہیں تھا؟ ریسپیکٹ انسانیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. وہ ہمارے مذہب کا ہو پھر بھی ہم اس کا ریسپیکٹ کریں گے، اور مذہب کا نہ ہو اس کا بھی ریسپیکٹ کیا جائے گا. نفرت کی گنجائش کہاں ہے؟ اور آخری پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح پیغمبر اسلام ہیں، جس طرح پیغمبر انسانیت ہیں، اسی طرح آپ رحمت کائنات ہیں، مرسی فور یونیورس ہیں. اس عظیم ہستی کا تعارف قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو مرسی فور دا ہول ورلڈ بنا کے آپ کو بھیجا ہے، مرسی فور یونیورس بنا کے آپ کو بھیجا ہے. آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. آپ یاد رکھیے قرآن کا یہ نص سری ہے، قرآن کی یہ سری آیت ہے کہ رسول اللہ کائنات کے لیے رحمت ہے. اب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایز اے مسلم، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان رکھے. پورے طور پہ سمجھ میں آئے تو بھی رکھے، آدھے طور پہ سمجھ میں آئے تو بھی رکھے. ایز اے مسلم اسے ضروری ہے کہ اس آیت پہ، ہر آیت پہ ایمان رکھے. ایز اے مسلم ہمیں ماننا ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، مرسی فور ہول یونیورس ہیں. لیکن یہ بات ذرا سمجھ میں بھی آئے کہ آپ کس طرح پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. اس کے لیے یہ جو فلسفہ ہے رحمت کائنات ہونے کا فلسفہ، یہ فلسفہ مسلمانوں نے مانا، مسلمانوں نے سمجھا. لیکن آپ غور کریں گے تو اس فلسفے کو سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اگر کسی نے سمجھا، مسلمانوں میں، ایون مسلمانوں میں اگر کسی نے اس فلسفے کو سمجھا، تو اس فلسفے کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اور سب سے گہرائی کے ساتھ صوفیاء نے سمجھا ہے. صوفیاء نے سمجھا ہے کہ رسول اللہ رحمت کائنات کیسے ہیں. یہ تو مان لیا کہ آپ رحمت کائنات ہیں، مرسی فور دا یونیورس ہیں. کیسے ہیں؟ کیسے رحمت ہیں؟ اس سوال کا جواب صوفیاء نے زیادہ بہتر انداز میں دیا. صوفیاء نے جو اس کا جواب دیا ہے اس کے لیے اس آیت کا استعمال کیا ہے، اور بے شمار آیتوں کا استعمال کیا ہے، اور بے شمار حدیثوں کا استعمال کیا ہے، کچھ ضعیف روایتوں کو بھی استعمال کیا ہے، کچھ آیتوں کے اشارات سے استعمال کیا ہے، اور کچھ صوفیاء نے اپنے مکاشفات کی بنیاد پہ، اپنے الہامات کی بنیاد پہ اس فلسفے کی تشریح کی ہے کہ رسول اللہ رحمت کائنات ہیں. اس میں سب سے پہلے میں کوٹ کروں گا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے شاہ ولی اللہ سے پہلے عظیم محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے سیرت کی جو مشہور کتاب ہے ان کی مدارج النبوہ، مدارج النبوہ کے آخر میں لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، وہ آخر ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، یہ اللہ کی حمد ہے،
اللہ ہی سب سے پہلے ہے، اللہ ہی سب سے بعد میں ہے، یہ اللہ کی حمد ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس آیت کو دیکھنے کا ایک اینگل اور ہے کہ اس اینگل سے آپ دیکھیں گے تو یہ آیت صرف خدا کی حمد نہیں، یہ رسول اللہ کی نعت بن جاتی ہے، یہ آیت رسول اللہ کی نعت بن جاتی ہے۔ کیسے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اصل اول و آخر تو خدا ہے، لیکن تخلیق میں، کریشن میں، اس دنیا میں اول کون ہے؟ اول کریشن کون ہے؟ اول کریشن کے اعتبار سے جب ہم سوچتے ہیں تو پہلی تخلیق محمد رسول اللہ ہے، هو الاول، سب سے آخر میں پیغمبر بنا کے رسول اللہ کے لیے کو بھیجا گیا، هو الاخر۔ اس اعتبار سے یہ آیت حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو سب سے پہلے صوفیہ کا نے جو اس چیز کو تشریح کی کہ سب سے پہلے نور محمدی کو بنایا، اور نور محمدی کے ذریعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ذریعہ، اس کے واسطے سے پوری کائنات کو بنایا۔ اب جب پوری کائنات رسول اللہ کے نور سے بن رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات اپنے وجود میں آنے میں رسول اللہ کے نور کا محتاج ہے، رسول اللہ کے نور کا واسطہ ہے۔ رسول اللہ واسطہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں خدا اور بندوں کی، انسانی اور تخلیق کے درمیان، تخلیق اور خدا کے درمیان آپ واسطہ ہیں، آپ واسطہ ہیں۔ اور اسی اعتبار سے کہ تخلیق جو ہوئی ہے تو ہر چیز رسول اللہ کے نور سے بنی ہے، اس اعتبار سے رسول اللہ سب کے لیے، سب کے وجود میں سب کے لیے مرسی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ اور اسی بات کو، ایک چیز تو یہ ہوا کہ کائنات بننے میں نور مصطفیٰ کی محتاج ہے، اس کا فیض ہے، اور ایک اور چیز کہ یہ کائنات جو باقی ہے، کائنات جو باقی، ہم اور آپ باقی ہیں، یہ یونیورس جو باقی ہے، صوفیہ نے کہا کہ کائنات باقی رہنے میں بھی، اپنی بقا میں بھی، جو آج باقی ہے کائنات، یہ زندہ ہے کائنات، اس کائنات، یہ کائنات زندہ ہونے میں، باقی ہونے میں بھی نور مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ ان کے نور کی رحمت برس رہی ہے کہ ہم باقی ہیں، آپ باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اس کے لیے میں کوٹ کروں گا دیوبند کے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے عالم مولانا قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی، زبردست کتاب لکھی، آب حیات۔ آب حیات پڑھیے۔ آب حیات میں مولانا قاسم نانوتوی نے اس صوفیانہ فلسفے کی تشریح کی ہے، اس صوفیانہ فلسفے کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ کس طرح رسول اللہ کی وجود سے، رسول اللہ کے وجود سے یہ پوری کائنات موجود ہے، اور آج بھی یہ کائنات اگر باقی ہے تو رسول اللہ کے نور سے باقی ہے۔ اور اس پورے فلسفے کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف ایک شعر میں اس پورے فلسفے کو سمیٹا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب پڑھیں، اور شارٹ میں اگر اس فلسفے کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات اکرامی، میں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ میسیج دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ قیامت قائم ہونے والی ہو تو ایک پودا اگر لگا سکتے ہوں تو پودا لگا دیجئے، ندی میں ہو، سمندر میں ہو تو پانی کم خرچ کیجئے۔ آپ نے پولوشن کے لیے، آپ نے نیچرل ڈیزاسٹرز کو ختم کرنے کے لیے، اس نیچرل جو ریسورسز ہیں ان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ نے باتیں کی ہیں، تعلیمات کے اعتبار سے بھی کائنات کو تحفظ فراہم کرنے کی باتیں کی ہیں۔ اور آخر میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ مسلمانوں کو، چونکہ مسلمانوں کے درمیان جو علمی اختلافات ہیں، ان علمی اختلافات کو محبت کے ساتھ اور اکیڈمک وے میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے طرز فکر سے مسلمانوں کو استفادہ کرنا چاہیے، اور نیچے اتر کر کے ایک بڑی شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو علماء دیوبند کے شیخ ہیں، ان کی فکر سے استفادہ کرنا چاہیے، علامہ اقبال کے فلسفے سے، ان کے کردار سے استفادہ کرنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں
لوگوں کو، مختلف مسلک مختلف فکر کے لوگوں کو اکیڈمک اور علمی اعتبار سے جوڑنے والی اگر کوئی شخصیت ہے جامعہ کی سطح پہ میں دیکھتا ہوں تو ہمارے استاذ گرامی پروفیسر اختر الواسع جیسے لوگوں سے، کہ ان کا نام ہی پروفیسر اختر الواسع ہے یا اختر الواسع ہے، ان کا سینہ کشادہ ہے سب کے لیے. اور صوفیانہ روایت سے اس فلسفے کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ غریب نواز سے سمجھیے. اور اگر موجودہ زمانے میں کسی زندہ صوفی سے یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کے فلسفے کو اکیڈمک وے میں نہیں، عملی طریقے سے پریکٹیکل اگر کسی کو سمجھنا ہے تو ہمارے صدر مجلس شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ عارفیہ کی مجلس میں آئے، ان سے سمجھیں. یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے اپنے نظریات پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کو محبت کیسے دے سکتے ہیں، ریسپیکٹ کیسے دے سکتے ہیں اور بھائی چارہ کیسے قائم کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.